جی آگے تو پڑھ تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بس جب انجاہم اللہ نجات دیتا ہے انہیں اذا ہم تو اچانک وہ یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں بغاوت کرنے لگتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق بغیر حق یا ایہا الناس اے لوگوں انما سوائے اس کے نہیں بغیکم تمہاری سرکشی علی انفسکم تم پر ہے تمہاری جانوں یعنی تمہاری سرکشی کا وبال تم پر ہے متاع الحیات دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فننبئکم پھر ہم تمہیں خبر دیں گے بتائیں گے بما کنتم تعملون ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے انما سوائے اس کے نہیں مثل مثال الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی کما ان پانی کی طرح ہے انزلناہ جو ہم نے اتارا من السماء آسمان سے فاختلط گھنی ہو گئی بھی اس کے ساتھ نبات الارض زمین کی اگنے والی چیزیں مما ان چیزوں میں سے یأکل الناس جو کھاتے ہیں لوگ والانعام اور چوپائے جانور حتی یہاں تک اذا جب اخذت الارض پکڑتی ہے زمین زخرفہا اپنی خوبصورتی وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے وظن اور گمان کر لیتے ہیں اہلھا اس کے مالک زمین والے انہم کہ بے شک وہ قادرون قدرت رکھنے والے ہیں علیہا اس زمین پر اتاہا تو آتا ہے اس زمین کے پاس امرنا ہمارا حکم لیلاً رات کے وقت او نہاراً یا دن کے وقت فجعلنا بس ہم بنا دیتے ہیں اسے حصیداً کٹی ہوئی فصل کی طرح کأن لم گویا کہ لم تغنا
نہیں تھی وہ بالامس کل. کذالک اسی طرح نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات نشانیاں، لقوم ایسی قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے. پھر لکھ لیجیے ترجمہ. فلما بس جب انجا اللہ نجات دیتا ہے، ہم انہیں، اذا تو اچانک، ہم وہ، یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق. یا ایہا الناس اے لوگوں، انما سوائے اس کی نہیں، بغیکم تمہاری سرکشی کا وبال، علی انفسکم تم پر ہے. متاع الحیات الدنیا تم فائدہ اٹھاؤ دنیاوی زندگی سے، یعنی فائدہ اٹھاؤ دنیاوی زندگی سے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں نا. یہاں پر متاع جو ہے نا یہ مفعول مطلق ہے، یہاں سے فعل محذوف ہے. تتمتعون متاع الحیات، تم دنیاوی زندگی سے کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ. اس لیے فائدہ اٹھاؤ دنیاوی زندگی کہہ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. ثم پھر، الینا ہماری طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم پھر ہم خبر دیں گے تمہیں، بما ان کاموں کے بارے میں، کنتم تعملون جو تم کرتے تھے. انما سوائے اس کی نہیں، مثل الحیات الدنیا مثال دنیاوی زندگی کی، کماء پانی کی طرح ہے، انزلناہ جو ہم نے اتارا ہے، من السماء آسمان سے، فاختلف کوئی کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ، نبات الارض زمین کی اگنے والی چیز، نباتات. اصل نباتات ان بتوں کا معنی ہوتا ہے اگنا. مما اس میں سے، یأکل الناس جو کھاتے ہیں لوگ، والانعام اور جانور، حتی یہاں تک، اذا جب، اخذت الارض اخذت پکڑتی ہے، الارض زمین، زخرفہا اپنی خوبصورتی، وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے، وزینت اور زینت تزینت دونوں آتے ہیں باب تفعیل سے، باب تفاعل سے، معنی خوبصورت ہونا. وظن اور خیال کر لیتے ہیں اس کے مالک، انہم کہ بے شک وہ، قادرون قدرت رکھنے والے ہیں، علیہ اس زمین پر. اتاہا تو آتا ہے اس زمین کے پاس، امرنا ہمارا حکم، لیلا رات کو، او نہارا یا دن کو، فجعلناہا پھر ہم بنا دیتے ہیں اسے، حصیداً کھٹی ہوئی فصل کی طرح، کأن لم تغن گویا کہ نہیں تھی وہ، بالامس کل. کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم ایسے قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. جی محمد صادق صاحب. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، طوفان آ جائے، تیز ہوا آ جائے اور کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگ جائے، غرق ہونے لگ جائے. جب کشتی ڈوبنے لگ جائے آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت انسان کیا سوچتا ہے. ٹھیک، یا تو اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بچائے، بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. کشتی میں کسی نے سفر کیا تھوڑا سا بھی ہے
تھوڑی سی ادھر ادھر حرکت کرے انسان کا دل جو ہے نا وہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل نکلنے لگتا ہے کہ بس. تو یہ جب ایسا ہوتا ہے، تیز ہوا آتی ہے، اس وقت پہ پکارتے ہیں کس کو؟ اللہ. اور اللہ سے کہتے ہیں اگر آپ نے ہمیں نجات دی نا تو بس ہم شکر گزار ہو جائیں، پکے موحد بن جائیں. اس آیت میں فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں ناحق. اللہ کا انکار ناحق ہی ہوتا ہے، وہ تو حق کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. شرک ناحق ہی ہوتا ہے، سرکشی ناحق ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سرکشی کر کے اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا کیا نقصان کر لیں گے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو لمبائی میں. نہ پہاڑ جتنا تمہارا قد ہو سکتا ہے، نہ تم نہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم پاؤں مان کے زمین کو کیا کر دو؟ پھاڑ دو. کیا کر لو؟ 30 من خان بن کے کر کیا لو جی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا وبال تم پر ہی ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور دنیاوی زندگی سے عارضی فائدہ اٹھا پھر تم بتائیں گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی نا کشتی کی. اسی طرح دنیا کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، دنیا میں کا مال دیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی کشتی چل رہی ہے، اچانک کوئی مصیبت آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، یا صحت اللہ تعالیٰ چھیننے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی کی کشتی جو ہے نا، کاروباری کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو وہاں پر بھی اللہ کو پکار، پھر آ کر نماز شروع کر لیں گے پہلے صف میں، اللہ لمبی نماز پڑھ، خشوع خضوع کے ساتھ. ہمارے پاس آئیں گے دھکڑے، ہمیں سنائیں گے تالیتام 1-2 گھنٹے، آپ فیکٹری تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب کاروبار عروج پر ہو فیکٹری اوپر نہیں آتے ہمارے پاس، ٹھیک، لیکن جب سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے پھر ہمیں دھکڑے سنانے لگتے ہیں ہمارے پاس آتے، پھر بیٹھتے پھر کہتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، ادھر بیٹھنے کا بڑا سکون ہے. پھر ہم بھی کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے بیٹھ جائے، اگر سکون ملتا ہی ہے بیٹھ جائے. اور کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا جی 20-25 کروڑ کا مجھ پر قرضہ ہے، کاروبار سارا قرضے پہ چڑھ، یہ ہو گیا تو میں چاہتی یہ ہو گیا، 40-45 منٹ اس نے لگایا، مجھے آپ کی باتوں سے سکون ملتا ہے. تو یہ ہے وہ ہے. میں پڑھ رہا تھا، میں بہت زیادہ تنگ ہوتا ہوں، کوئی اس طرح آ جائے، اپنے کاروبار اپنا کام ہوتا ہے بہت زیادہ، تو یہ تو میں کہتا ہوں جب تھوڑی دیر کے اگر اس کو سکون ملتا ہے تو مل جائے. لیکن میں دن میں سوچ رہا تھا کہ جب تو اس وقت تجھے سکون نہیں ملتا ہے، ہمارے پاس ہم بیٹھ اب سکون مل. تو یہ دنیا کی کشتی بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب کرنے لگتے ہیں پھر ہمارے طرف متوجہ ہو، لیکن جب پھر ہم دیکھتے ہیں فیکٹری مل جاتی ہے، کاروبار مل جاتا ہے، گاڑیاں ملتی ہیں، محلات ملتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر سب کچھ بھول، پھر اس کو نہ نماز میں سکون ملتا ہے، نہ مفتی کے بعد بیٹھنے سے سکون ملتا ہے، بس سکون پھر اس کو پیسے میں ملتا ہے. ایک بندے سے ملاقات تھی کچھ عرصہ پہلے، تو بہت امیر، بہت اربوں میں نہیں کھربوں میں کرو، اور فرانس کی کمپنی، فرنچ کمپنی کا ڈائریکٹر. فرانس والے ہمارے لوگوں کو وہ گھاس ہی نہیں ڈالتے، وہ فرنچ کمپنی کا ڈائریکٹر. ہیوی بائک رکھی ہوئی تھی، لینڈ کروزر رکھی ہوئی تھی، ہیوی بائک 6000 cc تھی، کتنے ہزار cc تھی، کئی کروڑ کی وہ آتی. وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو چوتھی گیر ابھی تک دی نہیں ہے،
وہ اسپیڈ اتنی زیادہ ہے شہر میں کہ چوتھے کے دے ہی نہیں میں ابھی تک جب سے میں نے خریدی ہیوی بائک. وہ یہی وہ کہہ رہا تھا باتوں باتوں میں، خیر وہ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہاں تک پہنچ چکا پتہ نہیں. وہ کبھی کلمہ بھی پڑھتا تھا کہ نہیں. اس کو میں نے کہا نماز پڑھا کرو، کہتے یار نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا، بڑا مشکل تھا. کہتے میں نے کہا پڑھی نہیں، اور مجھے کون کہیں کہ نماز پڑھو، میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا کہ آپ کہوں پڑھوں گا پھر نہ پڑھوں. میں کبھی کبھار نماز کے وقت میں کبھی کبھار نا مراقبہ میں چلا جاتا ہوں، یہ میری نماز ہے، مراقبہ میں چلا جاتا ہوں. نماز نہیں پڑھ سکتا، بڑا مشکل تھا. میں 2-3 اس کو وظیفے لکھی تھی، میں نہیں پڑھا کروں، اسے دے کے نہیں پڑھ نہیں سکتا، وہ پڑھے نہیں. بیٹھک میں پوپ جو ہے نا، فرانس کا بڑا پوپ ہے عیسائی کا، اس کی تصویر رکھی ہوئی. ایمان بھی ہے کہ نہیں، مسلمان ہے، سمجھ گئے تو مسلمان، لیکن یہ حال. اور کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی، 48 گھنٹے بعد میں سوتا ہوں، 2-3 گھنٹوں کے لیے بس، سکون تباہ. پھر کہتے ہیں مجھے نا کام کے ساتھ عشق ہے، کام کے نہیں تھکتا میں، 24 گھنٹے مسلسل کام کر سکتا ہوں. میں نے دل میں کہا کام تو اس لیے عشق ہے کہ پیسہ مل جائے. عشق کا پتہ تو ادھر چلتا ہے جب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، ساری رات عبادت کرو، پھر عشق ہے. اس کو کہتے ہیں عشق. کہ نقد کچھ نہیں مل رہا، ادھار مل رہا، قیامت. عشق تو ادھر ہوتا ہے، یہ تو عشق کا پیسہ آ رہا ہے، عشق کا پتہ ادھر چلتا ہے. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے. رب کو سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. خواہشوں کے پیچھے پڑھ کر اب ذرا کچھ سوچے. نفس کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا. ہم ہیں عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ. پھر پتہ چلتا ہے عشق کا پتہ تو یہاں پر وہاں پتہ. تو خیر پھر جب اللہ تعالیٰ یہ مثال میں ہے سمجھانے کی، تو پھر ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ چھین لیتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں. تو انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ، انما مثل الحیاۃ الدنیا. فرماتے دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے اتارا آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض. اختلاط، اختلط یختلط، اختلاط کا معنی کسی کا چیز کا گتھم ہو جانا، ایسے باہم مل جانا، اس کو اختلاط ہے. ٹھیک، تو اس پانی کے ساتھ اگنے والی چیزیں نباتات، نبات یعنی بدو کا معنی اگنا، نباتات اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیزیں اگتی ہیں، اس کو نباتات کہا جاتا ہے. تو وہ پانی کے ذریعے سے وہ نباتات اگتی ہے. تو وہ بھی جو انسان کھاتے ہیں اور بھی جو جانور. انسان ہمارے سارے سبزیاں سب کچھ ہمارے زمین سے نکل رہا ہے، زمین سے سب کچھ نکل رہا ہے، اور جانوروں کا چارہ بھی زمین سے نکل رہا ہے، سب کچھ ہمارے زمین سے نکل رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنی خوبصورتی پکڑ لیتی ہے، زخرف، خوبصورت ہو جاتی ہے، یہ فصل ہی سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف دیکھو سبزہ سبزہ، خوبصورت لگتی ہے. اور اس کے مالک بس کہتے ہیں اب بس فصل تیار، بس بالکل تیار، بس صرف کاٹنے کی دیر. وہ کیا کہتے ہیں، درانتی کہتے ہیں اس کو، تیز کراؤ، فصل کا وقت آنے لگا بس. تو اتاہا امرنا،
تب ہمارا حکم اس کے پاس ہے. حکم سے مراد عذاب، آفت. سمجھ آ گئی؟ لیلاً او نہار، کبھی رات کو کبھی دن کو. فجعلناها حصیدا، حصید کٹی ہوئی فصل، حصد کمانا کاٹ. وآتوا حقه یوم حصاده، اس کا حق دے دو فصل کا. حق سے مراد ہے عشر دے دو. یوم حصاده، اس کی کٹائی کے دن. سمجھ آگے کے لیے تو اس وقت ہم اس کو ایسے کر دیتے کہ لم تغن بالامس، ایسے تھی نہیں، کل کو تھی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ بھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ. دوسری مثال، اسی مثال کو جیسے ہم نے فٹ کیا اب دنیا پر فٹ کر دو. مال آ گیا، دولت آ گیا، ٹھیک ہے، سمجھتے سب کچھ میرا اپنا کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، پھر کچھ نہیں رہتا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں غور و فکر کرنے کے لیے ہے. یہ نشانیاں ہیں، نہیں کہ اس میں مثالیں گزر گئی. امثال القرآن پر الگ سے کتاب لکھی جا چکی ہے. امثال القرآن صرف یہ مثالیں ہیں اور تفکر کے لیے. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثالوں میں غور و فکر کرو. قرآن پاک کی مثالوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ مثال دنیا زندگی پر فٹ کرنے چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہے، اس سے بہت کچھ سبق حاصل ہوتا ہے. سمجھ آ کے نہیں؟ ایسے ترکیب رہتی ہے ہماری. کہاں سے رہتی ہے کل کی؟ جی وما کان الناس سے، یہاں سے. اچھا، وما کان الناس، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، معنافیہ کان الناس اس کا وہ ہے اسم، الا استثناء امتا واحدتا، یہ صفت موصوف صفت مل کر مستثنی مفرغ. سمجھ آ گئی؟ مستثنی مفرغ، مستثنی مفرغ میں استثناء مفرغ مستثنی منہ نہیں ہوتے، اس لیے مستثنی منہ نہیں بنائیں گے. تو یہ امت واحد کانا کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. مستثنی مفرغ کانا کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. جی لولا کلمہ، لولا امتناعیہ. کلمۃ کیا ہے؟ موصوف. سبقت من ربک، یہ جملہ اس کے لیے صفت ہے. سمجھ آ گئی؟ موصول صفت مل کر اس شرط ہے، لام جوابیہ ہے، قضیہ فعل مجہول ہے. اور ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، باقی ضمیر اس کا فعل پورا پہ جملہ مل کر یہ جزا ہے. وَيَقُولُ لَوْلَا، یہ حرف تحزیز ہے. کیا ہے؟ حرف
تحزیز کا تو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ حرف تعزیز یا پھاڑا ہے یا اس کی پھاڑی ہے؟ حرف تحزیز کا تو پڑھا ہے جی. انزل فعل مجبور جامع جس کے متعلق آیت الموصوف من ربہ صفت. ٹھیک ہے، موصوف صفت یہ کیا ہے؟ انزل کے لیے نائب. فصیحہ ہے، شرط یہاں پر محذوف. اذا طلبوا منک، اذا طلبوا منک شرط کیا ہے؟ محذوف ہے. قل فعل فاعل. انما ان حرف تحقیق مکفوفہ اور ما کافیہ. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ انما کے معنی اچھا، انما حرف تحقیق مکفوفہ ما کافیہ. الغیب مبتدا ہے. ٹھیک ہے، للہ خبر ہے. تو یہ مل کر جزا ہے، شرط محذوف. فا فصیحہ یہاں پر اس کی شرط بھی محذوف ہے. اذا کان امر کذالک انتظر. سمجھ آ گئی؟ جزا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ. ضَرَّاء موصوف، مَسَّتْهُمْ صفت، اذا مفاجاتیہ، مفاجاتیہ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ مکر فی آیاتنا موصوف صفت. والذی یسیرکم فی البر حتی ابتدائیہ. وجرین بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. لیکن میں ترکیب واضح ہے، مخلصین ذو الحال ہے. دعوا واو ضمیر کیا نام ہے؟ دعوا ذو الحال ہے، واو ضمیر مخلصین حال ہے. فلما انجاهم لما آپ لوگوں نے پڑھا حیلیہ متضمن معنی شرط. سمجھ آ رہی کہ اذا پھر مفاجاتی ہے. يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحیات الدنیا. متاع میں نے آپ سے عرض کیا متاع ٹھیک ہے مفعول مطلق، متاع تتمتعون کے لیے محذوف. تو متاع مضاف الحیات الدنیا موصوف صفت مل کر ٹھیک ہے جی یہ صفت پھر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر فعل موصوف کے لیے مفعول مطلق. سمجھ آ رہی؟
انما میں نے آپ کو بتا دیا، ان حرف تحقیق مکفوفہ ما کافیہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں سوائے اس کی نہیں، یہی ہے، یہی ہے۔ کما ان، ما ان موصوف ہے، آگے انزلنا وغیرہ اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ترکیب سمجھ میں آتی تو بتا دیں، ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، تکرار۔